الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما يجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ العنکبوت کی یہ 5ویں اور 6 رکوع کی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت کے حوالے سے یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے تو آپ ان کے سامنے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور ولا تخطہ بیمینک، نہ آپ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، یعنی آپ تو امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور بعثت سے پہلے یعنی ابھی آپ کو 5واں سال ہے آپ کی نبوت کا، یعنی مکی دور کی آیات ہیں، آپ نے کبھی لوگوں کے سامنے کوئی نہ کتاب پڑھی ہے، نہ کبھی آپ نے کوئی لکھی ہے کوئی چیز۔ اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا کہ آپ پہلے بھی کتاب پڑھتے اور کچھ لکھ کر بھی لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہوتے تو پھر تو یہ شک میں پڑ سکتے تھے آپ کی نبوت کے بارے میں کہ اس شخص نے یہ خود ہی اپنی طرف سے لکھ لیا ہے یہ کلام اور اپنی طرف سے ہی یہ پیش کر رہا ہے، تو آپ نے تو کبھی یہ ان کے سامنے ایسی چیز پیش نہیں کی۔ بل ہوا آیات بینات، بلکہ یہ تو بڑی روشن نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن مجید اپنی جگہ خود ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، اور ایسا بے مثال کلام ہے کہ انسان اور جن سارے مخلوقات بھی مل جائے تو ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ خود عرب کے جو فصیح اور بلیغ لوگ ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ کلام اپنی مثال آپ ہے، تو پھر یہ کیوں ایسی باتیں بناتے ہیں؟ تو یہ کتاب بڑی روشن نشانیاں رکھتی ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے دلوں میں جو اہل علم ہیں، جو علم رکھتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ہماری آیتوں کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا سوائے ان کے جو ظالم ہیں، یعنی جو اللہ پر بہتان گھڑتے ہیں، رسول پر بہتان گھڑتے ہیں، اس قسم کے ظالم لوگ ہی انکار کرنے والے ہیں، ورنہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو اہل علم ہیں، وہ تو اس کو برحق کلام مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اس پر۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اب ایک اور یعنی اعتراض کرتے تھے، بار بار آپ سے سوال کرتے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو کوئی نشانی کیوں نہیں پیش کرتے اپنی؟ تو فرمایا وَقَالُوا، کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نشانی دی تھی، تو ایسی کوئی نشانی ہوتی واضح کہ جس کا کوئی انکار نہ کر سکتا اور ایمان لاتے سب۔ قل انما الآیات عند اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو نشانیاں تو اللہ کے پاس بہت ہیں۔ رسول اپنی طرف سے کوئی نشانی نہیں لاتا، بلکہ اللہ اپنی حکمت سے جو نشانی دیتا ہے وہ پیش کرتا ہے وہ۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو انہیں کہ میں تو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، میری تو یہ ذمہ داری ہے، نہ میرے بس میں عذاب ہے نازل کرنا، نہ میرے بس میں اپنی طرف سے کوئی نشانی پیش کرنا، یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ اولم یکفہم،
انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا یہ بات ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یہ خود اپنی جگہ ایک نشانی ہے، اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ان فی ذلک لرحمۃ و ذکری لقوم یؤمنون، یقیناً اس کتاب میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ سراپر رحمت ہے یہ کتاب انسانوں کے لیے، اور اس میں انسانوں کے لیے نصیحت ہے، نصیحت بھری اس کے اندر جو ہے وہ آیات موجود ہیں۔ یہ کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، اللہ سے بڑھ کر گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ کوئی شخص جو کچھ کر رہا ہے سب اس کے علم میں ہے، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، اور تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو باطل کو ماننے والے ہیں، جو باطل پرست ہیں، وکفروا باللہ، اور جو اللہ سے کفر پر ہی اپنے آپ کو قائم کیے ہوئے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں کہ کوئی عذاب لے آؤ، ہم تو مخالفت کر رہے ہیں، اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو کسی کو ہم نے ڈبو دیا، کسی کو ہم نے ہوا سے ہلاک کیا، کسی کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، تو کہتے تھے کہ پھر ہم پہ بھی لے آؤ۔ پھر یعنی اتنے نڈر تھے، اتنے بے باک تھے، حالانکہ وہ لوگ اس وقت موجود تھے جب یہ آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ آپ کی عمر مبارک 45 سال تھی اس وقت، یعنی 5واں سال تھا نبوت کا۔ جس سال آپ پیدا ہوئے اسی سال یمن سے ابرہہ جو ہے لشکر لے کر آیا تھا، اور کعبے کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے کہ لوگ یہاں آتے ہیں، اور اپنے ہاں کلیسا بنایا تھا کہ لوگ وہاں آئیں، یمن آئیں۔ تو ان پر دیکھیں کیا ہوا، کتنا بڑا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج دیے، یعنی جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے جن کے چونچوں میں، پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور ان پرندوں سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا اس لشکر کو۔ تو جب یہ آیات پیش کی جا رہی تھیں، اس سے 45 سال پہلے کا واقعہ تھا، تو وہ لوگ موجود تھے مکہ میں جنہوں نے یہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ منظر، یعنی وہ لوگ جو 60 65 70 80 سال کی عمر کے تھے موجود تھے اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ تو اللہ کے بندو، تم پیغمبر سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، تو عذاب دیکھنے والے تمہارے بزرگ موجود ہیں، زندہ ہیں، ذرا پوچھو ان سے کہ اللہ کا عذاب وہ کیسا تھا، کیا ان کا حشر ہوا، کس طرح سے وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا۔ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ بس پیش کی جا رہی ہے اور اس کی حقیقت نہ ہو، عینی شاہد موجود ہیں، تمہارے بزرگ، پوچھ لو ان سے یہ کیا واقعہ نہیں ہوا۔ تو عام الفیل کا واقعہ 45 سال پہلے کا تھا جو ان آیات کے نزول سے واقع ہوا، اور اس وقت وہ لوگ زندہ تھے جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی لے آؤ وہ عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا، یعنی اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی کے سامنے ہدایت پیش ہو اور وہ انکار کرے فوراً عذاب بھیج دے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں، بلکہ اللہ نے ایک مہلت مقرر کی ہوتی ہے۔ جب مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے اور وہ قوم ضد اور ہردرمی پر قائم رہتی ہے، پھر اللہ عذاب نازل کرتا ہے، یعنی پہلے حجت تمام کی جاتی ہے۔ تو یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں۔ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ تو اچانک ٹوٹ پڑے گا اور ان کو خبر بھی نہیں ہوگی، جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی وہ آئے گا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ کتنے بے باک ہیں کہ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جبکہ جہنم تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، وہ دن ایسا ہوگا، دور نہیں ہے قیامت کا دن، کہ جب عذاب ان کے اوپر سے بھی چھایا ہوا ہوگا، وَمِن تحت ارجلہم، اور ان کی ٹانگوں کے نیچے سے بھی ان کو عذاب ہوگا، وَيَقُولُ، اور ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ، ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، چکھو اپنے کرتوتوں کا مزہ جو تم کرتے رہے ہو۔ تو یہ کیا سوچ رکھتے ہیں، کیا فکر رکھتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے قرآن کو مانا ہے، جو اس پر ایمان لائے ہیں، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ مکہ کے وہی لوگ ان کے سامنے موجود تھے جو صاحب ایمان ہوئے، اور ان کی زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ تو کتنی بڑی نشانی ہے کہ یہ کتاب لوگوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دیتا ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر بدل جاتی ہے، ان کا انداز زندگی ہی بدل جاتا ہے، اور یہ دکھائی نہیں دیتا ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ثبوت کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔